ابھی کوئی کویسچنز آ رہے ہیں مائنڈ میں، انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو آپ کے سب کویسچن کو کوشش کی جائے گی کہ سب کو ان کو انٹرٹین کیا جائے، استاذہ جی ان کا لائیو جواب دیں گی آپ کو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگ لکھیں کہ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں آج کے اپنے اس کے لیے، کس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہماری نیتیں کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا، ہمارا یہ اس کو سننا، جو ہمارا یہ ایک گھنٹہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج اس کو ہمارے نامہ اعمال میں اس دن لکھ دے ہمارے لیے کہ اللہ کے بندوں کو دیکھیں کہ کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ میری بندیاں ان کو کتنا رمضان کی تیاری کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہے نا، اور ویکینڈ پہ اپنی مصروفیت سے چھوڑ کے ٹائم، تو سبحان اللہ یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آپ لوگ بھی ایگری کرتے ہیں نا اس بات سے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے، ہم بیٹھے، ہم کہیں اور بھی یہ ٹائم گزار سکتے تھے اگر ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں آج، اور دعا کرتے ہیں کہ اس سے بہترین ہم خیر سمیٹیں اس سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے اپنے اس کے لیے، اور آپ لوگوں نے کیا کیا پلان کیے ہیں اپنے لیے۔ اب جو آج تو دیکھیں ہم 15 شعبان ہے نا، آج سے پھر کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ ابھی تک اس شعبان کا مہینہ آیا، اور سبحان اللہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والی صبح ہمیں رمضان کے قریب لے کے جا رہی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں نا۔ اور سبحان اللہ رمضان وہ مہینہ جو قرآن کے نزول کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے ایک موقع کہ ہم اپنی مغفرت کروائیں، تو اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بہترین خیر سمیٹنے والے بنے، اور ہم جو ہیں آج اچھے سے اپنا لے کے یہاں سے جائیں۔ آپ لوگوں نے جو اپنی قرآن کی تلاوت اپنے روزے میں کب کیے ہوں گے، اور اگر کسی کے رہتے ہیں ابھی بھی، تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے، قرآن کی تلاوت آپ نے جیسے آپ کو استاذہ جی نے ٹپ دی تھی نا کہ تیز کر دی ہوگی، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ، تو ہم استاذہ جی کو دعوت دیتے ہیں، استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ان سے سبحان اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بس اپنی نیتیں خالص کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ استاذہ جی میں آپ کے لیے مائک فری کر رہی ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی آج ہم آوازیں تو نہیں لے سکتے، لیکن آپ کے ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے شوق اور ذوق سے رمضان کی تیاری کے لیے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اس رمضان کے شروع کو اور اینڈ تک لے کر چلنے والا بنائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو بھی اور مجھے بھی موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سنائیں۔ تو چلیے آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھرپور ٹیکسٹ اور سوال جواب کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن جس مقصد کے لیے ہم سب ملتے ہیں اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پچھلے سیشن میں جو صرف یوٹیوب پہ ہوا تھا، لیکن بعد میں ہم نے فیس بک پہ اس کو اپلوڈ کر دیا تھا، کسی بھی سسٹر کسی بھی ساتھی کو اگر اس سے پچھلے مسائل کی ریکارڈنگ نہ ملی ہو تو آپ بالکل فریلی فرینکلی پوچھ سکتے ہیں ایڈمن سے، آپ کو اس کا لنک دیا جائے گا۔ تو آج کا یہ لیکچر ہمارا آئے گا تو فیس بک پہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے پھر اس کو بعد میں یوٹیوب پہ بھی ڈالا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ یہ بتائیے کہ کاغذ قلم ہاتھ میں؟ جی الحمدللہ، کیونکہ بغیر لکھے تو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی نا۔ تو رمضان کا کچھ ایک روحانی پہلو ہوتا ہے، کوئی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہم باتیں کرنے لگے ہیں یہ اصل میں ہمارے اوپر ایک بہت ساری معلومات کا بمبارڈمنٹ کہہ لیجئے، یا ایک ان اے گلانس، کہ ہم دیکھیں کہ رمضان جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہم کیوں بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور انسان تو بھولتا ہی ہے، اس لیے گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ میں تو پتہ نہیں کیسی ہوں، مجھے تو کبھی یاد ہی نہیں ہوں گی یہ چیزیں۔
یہ سب کو بھول جاتی ہیں. ہم چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں تو پھر یہ تو 1 سال کے بعد کا معاملہ ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو موقع بھی دیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184. یہاں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری تسلیاں اور دلاسے بھی مل رہے ہیں اور سہولتیں بھی مل رہی ہیں. اس سے پچھلی آیت 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس آیت کی روشنی میں روزوں کا مقصد سمجھ میں آتا ہے. اب جب بھی کسی چیز کا مقصد سمجھ آ جائے تو پھر یقیناً ہمیں اس کے بارے میں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوا لیا تو حضرت ابراہیم نے گھر تو بنا دیا لیکن جب طریقہ عبادت کی بات آئی تو فرمایا کہ وارینا مناسکنا وتب علینا. تو کیا پتہ چلا کہ طریقہ عبادت ایجاد نہیں کیا جاتا. اسی طرح یاد رکھیے جب بھی کوئی کام اللہ کے لیے کریں گے اللہ ہی کے حکموں سے کریں گے تو پھر ہمیں اس کام کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہی اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی. تو بہت ضروری ہوتی ہے یہ چیز کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلے اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. میں اور آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ بہت سارے کام ہم جو کرتے ہیں کیا واقعی حقیقت میں ہم ان کاموں کو یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا حکم اللہ نے دیا, ہم ان کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کریں گے. سوچتے تو ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں بھول لاحق ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, یہ بھی تو پھر انسانیت ہے نا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو ان کے اندر بھی تو بھول تھی نا. تو جب آپ اور میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو جانیں گے اس کے مطابق کام بھی کریں گے. ایک ایمان والے کی زندگی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے. بلکہ اگر یہ کہہ دوں کہ رمضان تو ایک بات ہے, صرف ایک مہینہ ہے جو ہمیں باقی 11 مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنا سکھاتا ہے. جب آپ ایک مہینہ اللہ کی مرضی کے ساتھ گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر 11 مہینے کیوں نہیں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ 11 مہینے ساڈے تے ایک مہینہ تاڈا. ہاں, ایک بہت پرانی دکان تھی اخبار میں, بچپن سے ہم پڑھتے تھے, پتہ نہیں اب تو نام بھی بھول گیا. تو وہ پورا سال ہی سیل لگائی رکھتے تھے اور یہی لکھا ہوتا تھا اس پہ کہ ایک مہینہ آپ کا تو پتہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو ہم سب کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا مہینہ بنا کر پیش کرتے ہیں. تو آئیے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں رمضان ان اے گلانس, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ لائیو کوسچن آنسرز لیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ اپنی فرینڈز, اپنے ساتھیوں کو انوالو کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں رمضان میں, کیونکہ آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ آ گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ بعد میں ہم ان چیزوں کو لیں, آج ابھی اس لیکچر کے دوران آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اپنے فیس بک کے جو بھی ساتھی کانٹیکٹس وغیرہ ہیں آپ ان کو بلا سکتے ہیں اس پہ, تاکہ ہم سب مل کر ہی ایک تیاری کر لیں. تو ہم آج جس موضوع پہ بات شروع کریں گے وہ کیا ہے, روزوں کے مسائل. اور کون سے مسائل کہ جس میں کب روزہ نہیں رکھنا یا روزے کی رخصت کے مسائل.
آپ دیکھیے کہ ہمارے دین کا یہ بڑا پیارا سا حسن ہے کہ اس میں ہمیں سہولتوں کے ساتھ رکھا گیا. تو جب روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، ضرور رکھنا ہے، تقویٰ لینا ہے، تو پھر کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے. تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے سن لیتے ہیں ہم اس بات کو کہ روزے کی رخصت کے مسائل، ایسے کام جن میں روزے کی رخصت ہے، یعنی اگر کوئی روزہ رکھ لے اور بعد میں نہ نبھا سکے تو اسے توڑ سکتا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 بیماری، دوسری چیز سفر، پھر بڑھاپا، پھر جہاد، پھر حاملہ عورت پریگننٹ وومن، اور پھر دودھ پلانے والی ماں یعنی عورت، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نرسنگ مدر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایام معدودات کہہ کر تسلی دلا دی آیت 184 میں کہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے ہی ہیں. اور واقعی دیکھا جائے تو سال کے 365 دنوں میں 30 دن تو کچھ بھی تو نہیں ہے، 12th پارٹ بنتا ہے اونلی. تو پھر یہ تھوڑے ہی ہیں. اور ساتھ ایام معدودات میں یہ بھی کہہ دیا کہ گنتی پوری کرنی پڑے گی. یعنی ایک ہی جملے میں دو فائدے مختلف طرح سے ہمیں دکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین سہولت کا دین ہے، اس میں سٹبرنس نہیں ہے. صرف آپ ایک چیز کو کہتے جائیں اور کرتے جائیں صرف اس لیے کہ وہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے اللہ کے نبی سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا. وہ خود مسلسل روزہ رکھتے تھے، یعنی وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، بس ایک روزہ ایک نہیں، جیسے کہ ایک صوم داؤدی ہے. تو آپ نے ان کو فرمایا ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، وَإِن شِئْتَ، اور اگر تم چاہو فافطر، تو نہ رکھو. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس وقت، ان میں سے آپ اپنی سہولت کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان روزوں کو دوبارہ رکھنا ہوگا، کیونکہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب کیسا مرض؟ وہ مرض جس میں روزے رکھنے سے نمبر 1 مرض بڑھ سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ جو ہے رکھا تو اس کے بعد انسان میں کوئی اور قباحت شروع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی رکھنا بھی چاہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس کے مزید مسائل دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. روزے کی رخصت کے مسائل. پہلی بات ہے سفر. تو سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. کوئی سوچتا ہے کہ میں رکھ لیتا ہوں، بعد میں رکھنا مشکل ہوگا، تو ٹھیک ہے رکھ لے. کوئی سوچتا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے جب اللہ نے رخصت دی ہے تو میں کیوں فائدہ نہ اٹھاؤں. اور یہ بھی روایت ہے کہ روزوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا اللہ کو یہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے، تو چھوڑ دے. لیکن شرط یہ کہ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، بعد میں رکھنا ہوگا. ایام معدودات میں اس بات کو ثابت کر دیا گیا. تو سفر یا جہاد میں دشواری کی وجہ سے روزہ ترک کیا جا سکتا ہے. اگر سفر میں روزہ رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے. ایک اور سہولت دیکھیے گا، رکھ لیا روزہ، دیکھیں گے نبھے گا تو نبھا لیں گے، اور اگر کسی وقت بھی محسوس ہوا کہ نہیں رکھ پا رہے تو چھوڑ دیں گے. یہ بھی سہولت موجود ہے. اور بعد میں اس کی صرف قضا دینی ہوگی، کفارہ نہیں. گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے. ہے نا اللہ کا پیارا سا دین کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو دوسری چیز ہمارے پاس تھی، بڑھاپا اور بیماری. بڑھاپا اور بیماری. تو بڑھاپا یا بیماری جس کے ختم ہونے کی کوئی امید نہ ہو. بڑھاپا یا بیماری جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو. یہ کون سی روایت ہے؟ دارقطنی کی. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جائے گا. ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا چیز، کیونکہ بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہوگی، یا پھر کوئی ایسی بیماری جو اب ختم نہیں ہوگی. مثال کوئی کڈنیز کا پرابلم ہے، اس کو پانی پینا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے ہارٹ پیشنٹ ہے، یا شوگر پیشنٹ ہے، یا بی پی ہے. یہاں میں آپ کو ایک ہلکی سی بات بتاؤں، ہم پڑھ تو مسائل ہی رہے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی دل سوزی کی بھی بات کروں. ہمت کر کے رکھ تو لیجئے، سحری میں تو اٹھیے، نیت بھی کر لیجئے،
روزے کی اچھے طریقے سے کھا لے. اگر آپ کا پانی کا پرابلم ہے تو زیادہ جوسی تھنگس لے لیجیے. اگر آپ کا دوسرا کوئی پرابلم ہے اپنی ہیلتھ کانشیس ہوتے ہوئے روزہ رکھتے وقت وہ ڈائٹ لیجیے جو آپ کے لیے واقعی بہت ہی ضروری ہے, جو آپ کے باڈی میں جس کی ڈیفیشنسی کا ڈر ہے, اس کے بعد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, 9 بجے 10 بجے آپ دیکھیے, جس وقت ذرا سی طبیعت گھبرائی, پریشان ہوئے یا کوئی مشکل, فوراً کھول لیجیے. میں نے یہ بات اپنی, ہماری ایک سسٹر تھی ادھر, اللہ ان کو جنت دے, ان کو بتائی تھی, جو ہارٹ پیشنٹ تھی, جوانی سے ہی کوئی اسٹنٹ ڈلا اور اس کے بعد سے روزے نہیں رکھے. تو انہوں نے کہا مجھے بڑی حسرت آتی ہے دیکھ کر کے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور میں نہیں رکھتی. تو جو بات میں نے آج آپ کو کہی ہے وہی ان کو کہی کہ باجی آپ رکھیے, توڑ دیجیے گا 9 بجے 10 بجے, جہاں بھی آپ کو 1% فیل ہو کہ آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے آپ چھوڑ دیں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا پڑا. ان کی زندگی کا پہلا رمضان اور آخری رمضان تھا, اس کے بعد وہ دنیا سے بھی چلی گئی, تو اللہ نے ان سے روزے رکھوا دیے. ہم کبھی کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. ہم چونکہ ہر وقت کھانے پینے کی بہت عادت ہوتی ہے نا, اس کو ہی روزہ مشکل لگتا ہے جو پہلے سے تیار نہ ہو. تو اس پہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہے, پچھلے سالوں میں ریکارڈ ہوا, لائیو ہوا تھا, اور ابھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, کہ ہم کیسے اپنے اس رمضان کو کمفرٹیبل کریں. اور اب آنے والے دنوں میں ہم بہت سارے لیکچرز اور ایسے سیشنز میں آپ کو بتاتے بھی رہیں گے, چھوٹے بڑے سیشنز میں. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ پہلے سے ذرا اپنا لائف سٹائل چینج کیجیے, ابھی سے دن کو 2 دفعہ کھانے کی عادت ڈال دیں, اور اپنے کھانے پینے کو بالکل رمضان سے ریلیٹ کر کے ایک قسم کی ریہرسل کر لیجیے. ٹھیک ہے, تو پھر اس بیماری ایسے بڑھاپے کی صورت میں اگر آپ نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ کو شوق آتا ہے کہ میں کیوں پیچھے رہوں, اور نیکیوں میں تو ہمیشہ آگے رہنا ہے. یہی تم نے پیچھے سیکھا تھا لعلکم تتقون میں, کہ نیکیوں کے مواقع کو بھی یاد رکھیے. ہم گناہوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں, لیکن نیکیوں کے اتنے بڑے ہیوج پہاڑ ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں کرتے. میں کیوں کلک کروں, میں کیوں کسی کو بتاؤں, سب کو پتا ہے, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, سب جانتے ہیں, لوگ نہیں سنیں گے. آپ کو کیا لگے, ایک کلک, جسٹ 1 ٹچ, صرف ایک دفعہ آپ نے آگے بڑھانا ہے, صرف ایک دفعہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, کوئی ایک چھوٹی سی چیز آپ کے لیے, دوسروں کے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. پھر اسی طرح سے رخصت والے امور میں ایسے تمام کام جن میں روزے کی رخصت ہے, اگر کوئی روزہ رکھ لے اور بعد میں نبھا نہ سکے تو اسے توڑ دینا چاہیے, اس صورت میں صرف قضا ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح حیض اور نفاس, دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت, یعنی ہر قسم کی عورت جو کسی بھی پرابلم میں ہے, تو ایسی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ہاں, لیکن اس صورت میں بعد میں روزے کی قضا دینی ہوگی. تو بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے سہولت تو دے دی, اب جو اس کو لینے میں سہولت سمجھتا ہے وہ لے لے, جو نہیں لینے میں سہولت سمجھتا ہے اور بعد میں اس کو لگتا ہے میرے اوپر بہت بوجھ ہوگا, تو بچے کو دودھ بھی پلائے اور روزہ بھی رکھے, اور دعا کرے کہ اللہ میرے روزے کی وجہ سے میرے بچے کے بھی اندر ایمان ڈال دے. پریگننٹ عورت بھی روزہ رکھ لے, کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے اللہ نے اتنی روحانیت رکھی ہے عبادات میں کہ وہ رمضان میں تو پتہ نہیں کہاں سے اتنا صبر آ جاتا ہے, لیکن پیٹ کا بچہ جان لے گا کہ میری ماں روزے دار ہے, صائمہ ہے میری ماں. ہاں, تو انشاءاللہ آپ اس بچے کا نام ہی صائم رکھ دیجئے گا جب پیدا ہوگا, کیونکہ یہ روزہ رکھتا ہوا دنیا میں آیا. پھر اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں قضا روزوں کے بارے میں, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو فرض روزوں کی قضا ہے. مدت ادائیگی آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت میں ادا کی جا سکتی ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی 1 سال کے اندر اندر آپ پچھلے سال کے چھٹے ہوئے روزے رکھ لیجئے. جیسے اگر آپ نے رمضان 2020 میں کچھ روزے چھوڑے تھے تو الحمدللہ ابھی بھی سٹل آپ کے کچھ دن ہیں شعبان کے, اس میں پورے کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہ پسندیدہ اور بہتر طریقہ ہے. بعض جگہ آتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب سال گزر جائے اور اگلے سال میں آپ داخل ہوں گے تو پھر صرف روزہ رکھنا ہی نہیں بلکہ پھر ہر روزے کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے. پھر اس طرح قضا روزے کا طریقہ کیا ہے رکھنے کا. قضا روزے رکھنے کا طریقہ متفرق طور پر یا لگاتار, دونوں طرح جائز ہے. دارالقطنی کی یہ روایت ہے, یعنی ایک ایک کر کے رکھ لیں, ایک رکھا ایک چھوڑ دیا, کبھی رکھا کبھی چھوڑ دیا, بس کاؤنٹ کرتی چاہیے. اور اگر چاہیں تو مزاج بھی بنا ہوتا ہے, موڈ بھی بنا ہوتا ہے, تو پھر اگر پورے رکھ لیں اکٹھے ایک ہی ساتھ تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی اس میں پوری سہولت ہے, رخصت ہے. پھر ایک اور چیز جو بہت سارے لوگوں کے لیے اہم ہے
لیکن چونکہ معلوم نہیں ہو پاتا تو ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے. کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مرنے والے کے قضا روزے وارث کو رکھنے چاہیے، یہ مسلم کی روایت ہے. لوگ اور بہت سارے سوال پوچھتے ہیں عموماً مرنے والوں کے ایسا کیا کیا جائے اور ان کے کیا رسومات ادا کی جائیں. تو انہیں سوالوں میں سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ آپ ان کو ان کے روزے بھی رکھیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ کہ روزوں کی قضا کب واجب ہے، یعنی کب قضا کریں گے کب نہیں. تو بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لینا، لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا. سوچئے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ وقت سے پہلے کھول دیا آپ نے، اب کیا کریں، قضا رکھنا ہوگا. اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں آپ سوچئے کہ پتہ چلا کہ صبح صادق تو ہو چکی تھی، بعد میں یہ پتہ چلا کہ آپ نے تو زیادہ دیر تک کھا لیا اور روزہ کھاتے ہی گئے. تو ان دونوں صورتوں میں قضا واجب ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. دونوں میں سمجھ گئے، وقت سے پہلے کھول لیا یا وقت کے بعد بھی کھاتے رہے تو اب کیا ہے، اور خوب کھاتے رہے پتہ ہی چل گیا یا جو بھی ہے، تو اللہ آپ کے اس روزے کا اجر دے گا. تسلی رکھیے، بڑا پیارا ہے آپ کا رب، بہت محبت ہے اس کو آپ سے، سختی نہیں کرتا، بس تھوڑا سا وہ ڈراتا ہے کہ سیدھے جب آپ جیسے لوگ اور آپ جیسی بندیاں جو ہر وقت ڈری ہی رہتی ہیں، خوف کھائی رکھتی ہیں، ہائے میں کیا کروں، تو پھر ان کو تو اللہ تعالیٰ بہت ہی انشاءاللہ سہولتیں دے گا. جان بوجھ کے ریبیلیس نہیں بننا. تو اس میں یہ کہ آپ پھر بعد میں اس روزے کو رکھ لیجئے. کبھی بھی نفل روزہ رکھتے ہیں نا تو اس نیت کا رکھ لیں کہ اللہ اس دن میں نے بھول کے جلدی کھا لیا یا چھوڑ دیا یا یہ والی بات، تو وہ بھی اجر ملے گا. تو یہ بھی پھر اسی طرح نفلی روزوں کی قضا ادا کرنا واجب نہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے. بس آپ نے کبھی نفلی روزہ رکھا اور پھر چھوڑ دیا، توڑ دیا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. اللہ کا فرض کیا ہوا اور آپ کا فرض کیا ہوا برابر تو نہیں ہو سکتے نا. تو پھر آپ نفلی روزے تو کثرت سے رکھا کریں، نیت کر لی، اور اگر کسی وجہ سے چھوڑنا پڑا، دوستوں کی محفل میں گئے، وہاں تو بڑے مزے کے کھانے پکے تھے، توڑ لیجئے. وہ کہتے ہیں کھا لو نا، کچھ نہیں ہوتا. اور یہ مسئلہ عموماً ہوتا ہے جب ہم بعد میں شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عید کی پارٹیز بھی ہوتی ہیں. پتہ نہیں اب اس سال پارٹیز کا کیا حال ہوگا، لیکن لاک ڈاؤن نے پچھلے سال سے ہر چیز کو بہت باؤنڈڈ کر دیا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ نفل روزہ آپ کسی وقت بھی کھول سکتے ہیں، نہ اس کی قضا ہے اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہے، گناہ بھی نہیں ہے. آپ دین کو اس کی اصل پہ رکھیے، then you will enjoy it انشاءاللہ تعالی. چلیے نیکسٹ تھنگ لیتے ہیں، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت سوال ہوتا ہے پیاری سی بہنوں کو، بڑی بھولی بھالی، اور میں سوالات سن کے پیار بھی کرتی ہوں، دعائیں بھی دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کتنے بھولے کتنے معصوم لوگ ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں ابھی پتا، لیکن دیکھیں ان کو آپ سے کتنی محبت ہے نا، تو آپ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان رہتی ہیں. تو اس صورت میں بھی سمجھ لیجئے گا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. یہ صحیح بخاری کی روایت 1933 ہے. لیکن یہاں مزے کی بات دیکھیے، بھول کے تو کھا لیں، اب بھولے بن کے کھاتے ہی نہ رہے کہ بھئی میں تو اب روٹی پوری کھا لوں. نہیں، آپ کو اللہ نے کھلا دیا، کھا لیا، اوہ میں نے کیا کیا، بس اس کے بعد نہ کھائیے، فوراً چھوڑ دیں، ہاتھ کا لقمہ چھوڑ دیں، پانی کا گلاس چھوڑ دیں. اور مجھے اپنے بچپن تو نہیں کہنا چاہیے، جب اسٹڈی لائف تھی اس کا وقت یاد آتا ہے. ہمارا کیمسٹری کا ایک پریکٹیکل ایگزام تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ لیبارٹری میں جا کر ایسڈز کے ساتھ کھیلنا، اور گرمی بھی شدید، تو وہ بیچ میں پانی لے لے کے پھرتے ہوتے تھے جو ہیلپرز ہوتے تھے. تو روزہ تھا میرا، لیکن میں نے پہلے ایک دفعہ پانی پیا، پھر 2 دفعہ پیا. وہ پتہ نہیں کیوں پھرتے ہیں، شاید ان کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ کچھ کا نہیں ہوگا، رمضان تھے تب. تو جب میں نے آخری دفعہ اینڈ پہ پیا نا، پورا 3 گھنٹے مزے سے پانی بھی پیتے رہے اور اپنے ایکسپیریمنٹس بھی کرتے رہے. آخری دفعہ جب پیا تو پتا چلا اوہ میرا تو روزہ تھا. تو کوئی بات نہیں، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، تو پھر میں کیوں دل میں بوجھ لاؤں. الحمدللہ. تو اس طرح کی رخصتوں پہ بلکہ اور تھینک یو بولا کریں کہ تھینک یو اللہ تعالیٰ، سو نائس آف یو، سو کائنڈ آف یو. پھر بھی کبھی بھلائیے گا. اچھا میں اکثر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اب کیوں نہیں آپ بھلواتے،
ہے اس وقت شاید انوالو بہت ہوتا ہے انسان پڑھنے میں پڑھانے میں، لیکن اگر کبھی آپ ایسا کر لیں تو اس پہ خوش ہوا کریں اور دیکھیے خوش رہا کریں. ہر وقت رونا، سیڈ، دکھی اور گھبراہٹ، ہائے 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 نہیں، کچھ نہیں. رمضان آ رہا ہے، اسمائل، ریلیکسڈ، خوش ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا اجر دینے والا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ایک اور سوال، یہ بہت پیارا سوال ہے کہ وہ کیا کام ہے جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہمارے حاصل میں بہت سارے لوگوں کو فتوے دینے کا شوق ہے، کچھ مسائل بتانے کا شوق ہے، اور اٹھتی بیٹھتی خواتین کیا بچے کیا بڑے بھی فتوے دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہر وقت پریشان ہیں. تو یہ ایک سلائیڈ دل پہ اتار لیجئے، یہ ساری باتیں یاد کر لیجئے کہ کس بات سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا. تو پہلی بات آپ دیکھیے کہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا مسواک کرنے سے، صحیح بخاری کی روایت ہے. کچھ لوگوں نے خود ساختہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، جی حضرت موسیٰ نے مسواک کر لی تو ان کے تو روزے ہی لمبے ہو گئے. کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو اپنی خوشی سے نہیں تھے کہ اللہ سے جدا نہیں ہونا چاہ رہے تھے اس جگہ سے جہاں اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال مسواک بلکہ کرنی چاہیے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح شام رات دن کسی بھی وقت آپ مسواک کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہوگی. پھر اسی طرح گرمی کی شدت میں سر پر پانی بہانے اور بدن تر رکھنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ابو داؤد کی روایت ہے. جون جولائی کی گرمیاں مجھے بھی یاد ہے، رمضان کے روزے اور اے سی کہاں تھے، پنکھے ہی تھے بس تب تو لوگ ٹھنڈا پانی ڈال کے بیٹھتے تھے، کئی لوگ پانی برتنوں میں ڈال کے اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے. کوئی حرج کی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھے نا، پھر وہ مسام کے راستے پورز کے راستے بھی تو پانی جاتا ہے اور جسم میں کچھ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. تو پھر تو میری بہنوں ہمیں آکسیجن بھی نہیں لینی. آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے کہ نہیں جاتی، سب کچھ جاتا ہے نا. تو ایسی باتوں سے دین کو بوجھل نہیں کرنا چاہیے. پھر اس طرح بھول چک کر کھا پی لینے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. کوئی کہتا نہیں مجھے ڈاؤٹس آ رہے ہیں، کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر آپ کو مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر غسل فرض ہو اور دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جی یہ خاص طور پہ میرڈ کپلز کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے، حکم ہے، جس کی نامعلوم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے اور کئی دفعہ اپنی فطری خواہش کو دباتے ہیں. سحری پہ اٹھے، آف کورس غسل واجب تھا، اب وقت اتنا ہے کہ اگر غسل کیا تو کھانا نہیں کھا سکیں گے. تو کیا کریں؟ آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، وضو کیجئے، کھانا کھا لیجئے. کھلا بھی سکتی ہے عورت، سحری بنا کے دوسروں کو کھلا دے اور اس کے بعد پھر وہ خود غسل کر کے فجر کی نماز پڑھیں گے. یعنی فجر نہیں قضا ہونی تو کھانے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا نیولی میرڈ کپل ہیں یا کوئی بھی عام حالات میں بھی ایسی کوئی کیفیت ہے تو اللہ کے دین کی ان رخصتوں سے فائدہ اٹھائیے تاکہ آپ کے اندر تلخی نہ آئے، آپ کے اندر کھردرا پن نہ آ جائے. اور کئی چیزیں ہم صرف اپنے بیہیویئر کی وجہ سے دین کے نام پر پھر برائی کی لگا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ دین پڑھ کے تو یہ بالکل پتہ نہیں کیسی ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے دین کے ان مسائل کو سمجھ کر ہم نے عمل میں لانا ہے. پھر اس کے بعد مزید خارج ہونے یا اختلام سے روزہ نہیں مکروہ ہوتا. یعنی جس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، ایک مرد ہے روزہ رکھ کر سویا، خواب میں اس کو بیڈ ڈسچارج ہو گیا، اس اوکے، احتلام یہی ہوتا ہے. اسی طرح ویسے کوئی خیال آ گیا یا کسی طرح جسم سے کوئی سیکریشن نکل گئی، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. وضو کیجئے اور اپنی نمازوں کو ادا کیجئے. ہاں جان کے ایسی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ جس سے یہ کیفیت آئے. پھر صرف پچھنے لگانے جس کو آج ہم حجامہ کے نام سے جانتے ہیں، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کٹس لگتے ہیں، جسم سے خون نکلتا ہے. اور اسی طرح بیوی کا بوسہ لینے سے بشرطے کے جذبات پر قابو ہو، ابو داؤد کی روایت ہے. اور اس پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو حدیث ملتی ہے اس میں ایک بوڑھے شخص کو تو آپ نے اجازت دی لیکن جوان نے کہا تو آپ نے اس کو اجتناب کرنے کو کہا. فرق یہ تھا کہ جو سیلف کنٹرول زیادہ کر سکتا ہے وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اگر جوانی کا جوش ہے یا اپنے اوپر کنٹرول کا خطرہ ہے تو پھر بچنا بہتر ہے. پھر اس طرح دیکھیے کہ روزہ کس سے نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ذرا پلیز سن لیجئے اور اپنی دوستوں کو پیار سے بتائیے کہ دیکھو دیکھو مجھے آج کے اس لیکچر سے جو مائی نور القرآن پہ میں نے سنا
اور مجھے اس میں پتہ چل گیا کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ کیا ہے؟ سر میں تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے، ہاں، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے یا تھوک نگلنے سے، اور مکھی حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب میں نے ایک موقع پہ کسی سے کہا کہ کنگھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو کہنے لگی باجی پھر شیشہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ جی مطلب، یعنی ان کے گمان میں شیشہ دیکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، پتہ نہیں کس نے یہ دین دیا۔ اللہ ہمیں سچا دین، قرآن سنت کے آئینے کا دین دے دے، جس میں آپ کی میری کوئی مرضی نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو پورے یقین کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ کیجئے، تاکہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں۔ پھر اسی طرح کچھ چیزیں جو روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والی، یعنی نلی فائدہ فاسٹنگ، روزہ ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے، کچھ آپ کے اختیار میں، کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کسی سے ٹوٹتا ہے کس سے نہیں، آئیے اس کو بھی ذرا سا دہرا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہم بعد میں انشاءاللہ بات بھی کریں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، حیض یا نفاس، یعنی عورت کو پیریڈ شروع ہو جائیں تو روزے کی حالت میں کسی بھی وقت حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا دینی ہوگی۔ ایون مغرب سے 2-4 منٹ پہلے وضو کرنے گئے، آپ نے چیک کیا، کوئی بات نہیں، روزہ تو ہو گیا، ثواب تو ملے گا، لیکن وہ نفل ہو جائے گا، آپ کو روزہ کھول لینا چاہیے اور اس کی قضا بعد میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ انجوائے کیا کریں۔ ہائے رو رہے ہیں، ہائے دیکھ کے عصر کے بعد ٹوٹ گیا، اور کچھ خواتین تو کہتی ہیں جی ظہر کے بعد اگر ہو گئے پیریڈ تو نہیں روزہ پورا کرے۔ جی یہ ایسا نہیں چلے گا، یہ صرف ہماری سنی سنائی روایتیں اور کہاوتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے اللہ کے نبی کی بات سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سیم تھنگ نفاس ہے، آپ جانتے ہیں کہ نفاس بچے کے پیدا ہونے کی بات کی جو کیفیات ہے، تو ان ساری صورتوں میں پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جمع، روزے کے دوران جمع کرنے سے، یعنی شوہر بیوی کا خاص تعلق، انٹرکورس، اور یا اس کے سابقات اور لاحقات وغیرہ، ان سے پھر اجتناب کرنا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرض روزے کا کفارہ شاید سب سے سخت ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے، ایک غلام کا آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں۔ اور 60 روزے اکٹھے رکھنے کتنے مشکل ہیں، کون رکھے گا، کیا رکھے گا؟ تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو پھر اجتناب کیا جائے، کوئی ایسا فعل شوہر بیوی بھی نہ کریں کہ جس سے ان کے فرض روزے کے ٹوٹنے کا ڈر ہو، اور پھر وہ اس کی وجہ سے بعد میں رکھ ہی نہ سکے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح قے، یعنی وامٹ، قصداً یعنی ارادے کے ساتھ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر بس قضا واجب ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دیکھیے کتنی سہولت ہو گئی۔ اب کچھ سسٹرز ہو سکتی ہیں بالکل شروع کی پریگننسی ہو سکتا ہے نوزیا ہو، وامٹ ہو، اب وہ بیچاریاں روزہ چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں جی مجھے تو وامٹ ہو گئی، تو سمجھ لیجئے یہ ہمارے کلچر میں غیر معروف مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خود گلے میں ہاتھ انگلی ڈال کر کسی وجہ سے اب کریں گے، قے کریں گے تو پھر ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے وہ امور جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں، یعنی جو نہیں کرنے چاہیے، دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ، تو وہ کیا ہے؟ کلی کرتے ہوئے ناک میں پانی اس طرح ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو، ترمذی کی روایت ہے، یعنی چلو کلی کے بہانے تھوڑا سا پانی اندر لے جاتے ہیں، یہ کیفیت، اور بچے ایسے کام بڑے کرتے ہیں، بڑوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ پھر شہوت پر قابو نہ ہو تو بیوی سے بغل گیر ہونا، یعنی حق دینا، اور بوسہ لینا، یعنی کس کرنا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہی بات جو پیچھے، یعنی ایسے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اصل میں روزے کا مقصد ہمیں ٹیم کرنا ہے، ہر وقت ہی دل دماغ پہ انسان کے اگر سیکس اور اسی طرح سے دنیا کی چیزیں لگی رہیں تو پھر اسپرچولیٹی آتی بھی نہیں ہے کبھی کبھی۔ پھر اسی طرح بیہودہ فحش اور جہالت کے کام کرنا، ابن خزیمہ کی روایت ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں کرنے نا، روزے میں تو ایک پابندی لگتی ہے، عام طور پہ بھی نہیں کرنے۔ پھر اس طرح لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے بھی روزہ
نہیں روزہ اچھا نہیں رہے گا تو ناجائز ہے، یعنی بس نہ کیجیے. آپ کوئی کہ اچھا ہو گئی تو پھر رکھ لیجیے، چپ کرے، زیادہ نہیں پوچھیں. لیکن آپ نے نہیں لڑنا. کوئی آپ سے لڑنے لگے تو کہہ دو انی صائمتن، میں صائمہ ہوں، میں صائم ہوں، میں روزے سے ہوں، میں بھی نہیں جھگڑوں گی. تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی انشاءاللہ. اور جب یہاں عادت پڑ گئی نا تو بعد میں بھی آپ نہیں جھگڑیں گے. پھر اس طرح غیبت کرنا بخاری کی روایت ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی صحیح بخاری میں، اور گالی دینا صحیح بخاری میں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بڑا ڈیسنٹ بندہ بنانا چاہتا ہے، بڑا مہذب، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر عمل کرے. پھر اس کے بعد نفلی روزوں کے لیے بھی کچھ جان لیجئے. ہم لوگ پورا سال کہیں نہ کہیں تو نفلی روزے بھی رکھتے ہی ہیں نا، اور خاص طور پہ آگے جب شوال کے مہینے کے روزے رکھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 حریفا. جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت تک کی دوری تک کر دے گا، یعنی 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت 2840. کتنا پیارا حضر ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو سارے سال ان کا ایک ہی روٹین ہے. ان کے لیے رمضان میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ ایک دن جو نہیں رکھتے اس میں رکھنا ہے، اور وہ زیادہ خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے دار بنائے اور باب الریان سے گزارے. اور یہ آپ کے لیے دعا لکھ دی گئی ہے، اللہم انی صائمن، اے اللہ میں روزے سے ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو آپ جب یہ جملہ بول دیں گے نا تو اتنی عادت ہو جائے گی کہ پھر بعد میں بھی آپ نہیں ان سے کوئی جھگڑا مول لیں گے. پھر اس کے بعد نفلی روزوں کے بارے میں کچھ مزید چیزیں لے لیتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں. تو نفلی روزے کی فضیلت کیا ہے کہ ایک روزہ جہنم سے 70 سال کی دوری پہ بندے کو لے آتا ہے، بخاری کی روایت ہے. پھر آپ شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جیسے آج بھی تقریباً 15 یا 16 شعبان ہے تو آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر شوال کے 6 روزے عمر بھر روزے رکھنے کا اجر پاتا ہے انسان، صحیح بخاری کی ابو داؤد کی روایت ہے. یہ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 کو باقاعدگی سے رکھنے پر عمر بھر روزے رکھنے کا اجر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جہاد یا حج کے سفر کا روزہ جہنم سے 70 سال کی دوری کے برابر ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح سیرت نبوی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ نفلی روزہ ایک دن رکھنا اور ایک دن چھوڑنا افضل ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی مستقل روزوں سے نہیں رہنا چاہیے. پھر اسی طرح سے محرم کے روزے افضل ہیں، شروع کے جو روزے ہوتے ہیں. پھر رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم کے، اس طرح سے. پھر اسی طرح آپ کو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا پسند تھا تاکہ جب آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو آپ روزے سے ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے. اور اسی طرح سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی. ذرا سے اپنے گناہوں کو ہم یاد کریں اور بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے. پھر اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سوموار اور جمعرات یعنی منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ، اس دن پسندیدہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ترمذی کی روایت ہے. تو اگر روزے سے ہوں گے تو اس کو ترس تو آئے گا ہی نا کہ میرا بندہ روزے سے جو فرشتوں میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. پھر اس طرح ایام 40 مسلسل 40 روزوں کا چلہ کاٹنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی آج تک رکھتا تھا تو آج سنت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا. پھر اسی طرح ممنوع اور مکروہ روزے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی، یعنی عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ صحیح ہے اے اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا فلا تفعل، سم وافطر وقم ونم. اس کے حسن کو محسوس کیجیے، عربک لفظوں میں دیکھیے صوتی حسن ہے اللہ کے نبی کے لفظوں کا. فلا تفعل سم وافطر وقم ونم.
فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزے کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری 1975۔ تو کیا پتہ چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو سہولت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ممنوع اور مکروہ روزے، یعنی کب روزہ نہیں رکھ سکتے، what is not allowed۔ تو اس میں دیکھیے ممنوع روزے جو رکھنا منع ہے، اس میں نمبر 1 مسلسل روزے رکھنا، یعنی پورا سال ہر روز ہی روزے سے رہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ دیکھیے شوہر ہے، گھر ہے، مہمان ہیں، دعوتیں ہیں، انسان بدذوق لگتا ہے ایسے ہر وقت اپنے آپ کو دین کے گیٹ اپ میں شو کرانا، کبھی کبھی آپ کے ارد گرد والوں کو گلٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک جملہ لکھ لیں، کوئی جم بنا دیجیے اس لیکچر کا، بے شک جو میں اکثر بول دیتی ہوتی ہوں کہ اپنی نیکی کو دوسرے کا گناہ مت بنائیے۔ کچھ لوگ ایسا ہی نیک شو کرتے ہیں، نہ ہنسنا، نہ بولنا، نہ اچھے کپڑے پہننا، نہ ملنا، نہ ملانا، حالانکہ یہ پانچوں چیزیں جو میں نے بھی انگلی پہ گلی ہیں، یہ پانچوں ثواب کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کو تو دیکھو ذرا، فلاں کو، بھئی یہ غیبت منع ہے جو آپ کر رہی ہیں، یہ بدگمانی بری ہے جو آپ نے رکھی ہے اپنی بہن سے یا اپنے بھائی سے۔ آپ خشک ہو جائیں گے، بی ریلیکسڈ، انجوائے۔ پھر اس طرح رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر روزہ رکھنا، یعنی کچھ لوگ 29 یا پھر آگے 30 کا دن اگر آ جائے تو اس پہ روزہ رکھتے ہیں، جی ہم ویلکم کر رہے ہیں رمضان کو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے صحابہ سے ہمیں ملتی۔ پھر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، یعنی بات یہ ہے کہ نہ رکھے، صرف اس شخص کو اجازت ہے جو معمول کے مطابق روزے رکھتا ہے، اور وہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو گلٹ ہوگا سارا سال رکھتا رہا اور میں اب کیوں نہ رکھوں۔ ہاں، تو بخاری کی روایت سے یہ بات پتہ چل گئی ہمیں۔ پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے منع ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اچھا یاد رکھیے صرف 2 ہی دن ہے جس کو ہم عید کہتے ہیں، ہم نے کچھ اور عیدیں بھی بنائیں، حالانکہ اس دن روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ تو روزہ کس دن منع ہوتا ہے؟ جو عید کا دن ہو۔ پھر حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ یہاں والے رکھ سکتے ہیں، وہاں والا نہیں رکھ سکتا، یہاں تو اجر ہے بہت رکھنے والا، لیکن کیونکہ اس دن اس کو بہت سے کام کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس جگہ ہو وہ کام کرو، لکھیے اپنے لیے عمل کی بات، جس جگہ ہو وہ کام کرو۔ اور اصل میں عید اور رمضان کا تعلق پتہ کیا ہے؟ کہ مومن کی یہ دنیا رمضان جیسی، رب کی شرطوں پہ پابندیوں پہ جیو، اور آخرت تمہاری ہوگی عید کے دن جیسی۔ تو عید کے دن خوب کھائیے پیئے کھلائیے خوش رکھیے، اور حج کے لیے گئے ہیں تو وہاں جا کر عبادت کیجئے، طاقت رکھیے، انرجی رکھے۔ وہاں روزہ رکھ کے سر میں درد لگ گئی تو پھر دعائیں کیسے مانگیں گے؟ اور دوسروں کو بھی بوجھ میں ڈالیں گے، مشکل میں ڈالیں گے۔ پھر اس طرح دیکھیے یام تشریق جو 11 12 اور 13 ذی الحج بنتا ہے، اس کے روزے بھی منع ہے۔ تو گویا کہ عید کا دن، اس کے بعد کے 3 دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ فوراً ان دنوں میں روزے دوسرے، وہ تو خیر ان دنوں کے روزے نہیں ہوتے، لیکن جو اپنے نفلی روزے کو رکھنے ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر البتہ وہ حاجی جو قربانی نہ دے سکے وہ مینا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ ہاں اگر کوئی رکھتا ہے پورا سال تو پھر اس کو منع بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو بڑی اہم چیز ہم خواتین کے لیے کہ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا، ترمذی کی روایت ہے۔ شرط یہ کہ شوہر پاس ہے اور اس کو اعتراض ہے، اگر اجازت لے لی جائے تو خیر ہے، پھر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن مثال ہے کہ آپ کے شوہر ہیں ہی کہیں اور وہ آ رہے ہیں ایک مہینے بعد، 1 سال بعد، اور آپ کہتے ہیں میں تو روزے سے ہوں، تو بعض دفعہ ایسی چیزیں بدمزگی پیدا کر دیتی ہیں، ان سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ سے حکمت مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو نبھانے کا خوبصورت طریقہ سکھا دے۔ پھر روزہ کب مکروہ ہے؟ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا اجازت ہے، اگر کوئی شخص معمول کے مطابق روز کا روزہ رکھے تو جائز ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر صوم وصال یعنی شام کے وقت کا روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا، بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے یہ آج کے دور میں ہمیں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عاشورہ 10 محرم کا روزہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی صرف 10 کا، 9 10 یا 10 11 رکھ لیجئے،
اور صرف ہفتے کا روزہ رکھنا یہ سوچ کے کہ یہ ایک بڑا کہ یہ مذہبی دن ہے اور پچھلی ایک قوم کا یہ معاملہ تھا، تو ابن خزیمہ کی روایت سے اس کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ درست نہیں۔ تو یہ تھے ہمارے خوبصورت سے مسائل جس کا تعلق روزے کے ساتھ تھا۔ مجھے امید ہے کہ ان 2 نشستوں سے اپنے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور نشست کریں گے اسی طرح کی، جس میں ہم اعتکاف کے مسائل پہ بات کریں گے، اور یہ کب ہونی چاہیے؟ جب اعتکاف کے دن قریب ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اب آپ لوگ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، جواب بھی پوچھ سکتے ہیں، جو بھی چاہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر انشاءاللہ اسی سیشن میں ہم آپ کو عید کے مسائل اور فطرانے کے مسائل سب بتائیں گے، کیونکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو وہی علم اچھا ہوتا ہے جو آپ کو اس وقت ملے جب آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو جی ایڈمن سے کہوں گی کہ مائک لے لیجئے، اور جو بھی سوال ہیں آپ کے پاس ہم اس کو، اب یہاں بھرپور انٹریکٹیو بنیے۔ آپ کا ٹیکسٹ چیٹ کھلا ہوا ہے، آپ مائی نور القرآن سے یہ سب سن رہے ہیں، MYNURULQURAN۔ اس پہ آپ فیس بک ہے۔ میں چاہوں گی سسٹر اہیلا آپ آئیے، ذرا اپنے رمضان کے اسکیجولس بتائیے سسٹرز کو۔ ہمارے ساتھ ہماری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو عام طور پہ نور القرآن کے پلیٹ فارم سے آگاہ نہیں ہیں، تو ہم اس سال رمضان میں کیا کرنے والے ہیں۔ جی سسٹرز آپ مائک لے لیجئے، جو ہی آپ بولیں گے میں مائک چھوڑ دوں گی۔ جی جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیر کثیر استاذ جی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وعلیکم رمضان ان السلام گلاس۔ ورحمۃ اللہ۔ جی استاذ جی، آج کے سیشن سے مجھے امید ہے کہ تمام سسٹرز کو بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے سوالات بھی رہیں گے، اور فیس بک پہ آپ لوگ کوشچنس کر سکتے ہیں، مائی نور القرآن پہ آپ جا کے اس پہ چیٹ باکس میں آپ اپنے اپنے سوال لکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، آپ کسی کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، باقیوں تک بھی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں کہ کویسچن آنسرز کا سیشن ابھی اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو کوئی بھی سسٹر اگر رمضان سے ریلیٹڈ، روزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ آپ لوگ چیٹ باکس میں اپنے اپنے کویسچنس لکھ سکتے ہیں، چیٹ باکس اوپن ہے آپ کے لیے، آپ لوگ اپنے اپنے سوال لکھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد انہی سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ استاد جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے تمام سوالات کو ریڈ بھی کریں گی اور ان کے جواب بھی دیں گی۔ رمضان سے ریلیٹڈ دورہ قرآن سے انفارمیشن انشاءاللہ ہمارے اپ کمنگ رمضان پروگرامز میں کیا کیا شامل ہے، اس میں پریپ رمضان کورس 4 days شارٹ کورس، انشاءاللہ ہمارا پریپ رمضان کورس ہوگا منڈے ٹو تھرسڈے انشاءاللہ، اور منڈے ٹو تھرسڈے ہمارا انشاءاللہ پریپ رمضان کورس ربیع قلبی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پریپ رمضان کورس کے بعد دورہ قرآن فرائیڈے 9 اپریل سے سیٹرڈے 10 اپریل تک جو ہوگا، فرائیڈے 9 اپریل کو ویلکم رمضان ہوگا، سیٹرڈے 10 اپریل سے سنڈے 9 مئی تک دورہ قرآن ہوگا، ایک جز ایک دن میں کیا جائے گا، اور ٹائمنگ اس کی اوسلو ٹائم کے مطابق 11:30 سے لے کے 2 PM تک ہوں گی، اور آپ لوگوں کو فلائر نظر آ رہا ہوگا، ہر لوکیشن کے مطابق ہر لوکیشن کی ٹائمنگ اس میں دے دی گئی ہیں، اور اپنی اپنی لوکیشن پہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹائم کے مطابق اس دورہ قرآن کو مختلف میڈیمز پہ سن سکتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، مکسلر پر، اور بہت سارے میڈیمز پر یہ لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ تو اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں۔ پریپ رمضان کورس منڈے 5 اپریل سے لے کے تھرسڈے 8 اپریل تک 11:30 PM سے 2 PM ناروے، 11:30 AM سے لے کر 2 PM ناروے، اور اس کے بعد فرائیڈے 9 اپریل کو ویلکم رمضان پروگرام، اور سیٹرڈے 10 اپریل سے لے کے سنڈے 9 مئی تک انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن 1 جز پر ڈے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اور اس سال کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے، ٹائپس آف ہارٹ انواع القلوب، اور ہم سب جاننا چاہیں گے کہ ہمارا دل کیسا ہے، اور ہمارا دل کیسا ہے، اور کس طرح اپنے دل کو ہم قرآن کے نور سے منور کر سکتے ہیں، قرآن کی روشنی سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جس انفارمیشن کو اپنے تک نہ رکھیے گا، آگے بھی پہنچائیے گا، اور باقی لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیجیے گا۔ انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنا کویسچن آنسر سیشن ود استاذہ جی۔ جی سسٹر نبیلہ آپ پلیز کویسچن پوچھیے۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیر استاذہ جی، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ہمارا سیشن تھا آج بھی، بہت ہی اچھے سے شرح صدر، جو ہماری کنفیوژن تھی سبحان اللہ، ہمارے سوال تھے بہت سارے کلیئر ہو گئے،
اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات کہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے، فلیکسیبلٹی ہے. ہم اس کو جب ہمارے پاس ڈائریکٹ سورس نہیں ہوتا ہم اپنے دین کو مشکل بنا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں سبحان اللہ ہم نے دلائل کے ساتھ احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ ہم نے اپنے بہت سارے جو ہیں اپنی ہمارے سوال کلیئر ہوئے آج ہے نا. اور آپ کے کچھ کویسچنس ہیں جو استاذہ جی میں آپ سے آپ کو کچھ کویسچنس میں نے نوٹ کیے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لسنرس کے ہمارے. ایک تو پہلا سوال ہے استاذہ جی کہ نفلی روزے کو توڑا جا سکتا ہے، اگر فرض روزے کی قضا کا روزہ رکھا ہو تو کیا اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے؟ جی اس میں پھر مشکل ہوگی اگر آپ کی نیت فرض روزے کی دوسرے دنوں میں روزہ رکھا ہوا ہے فرض روزہ. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں یا بغیر رمضان کے؟ بغیر رمضان کے روز مطلب پھر قضا نہیں توڑنا چاہیے. میں نے تو اس کا بڑا بھگتا تھا ایک دفعہ، یعنی اللہ نے مجھے عمل سے ہی سکھایا تھا. تو جی فرض نیت کا روزہ اگر بغیر دنوں میں رکھا ہے تو اس کو نہیں توڑنا چاہیے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اور دوسرا کویسچن ہے ہمارے پاس استاذہ جی کہ کرونا ویکسینیشن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ پوچھنا پڑے گا نا. وہ ایک دوائی ہے اگر تو اٹس اوکے. اس ایک مین رول سمجھ لیجئے کہ عام انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن طاقت کیسے ٹوٹتا ہے، جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی. تو اگر یہ طاقت نہیں ہے بیماری ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی قباحت ہوگی. یہ بھی ایک عام انجیکشن کی طرح کا اگر انجیکشن ہے اور دوا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے الحمد للہ. اور ایک اور کویسچن ہے ساتھا جی، والدین کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا بہن بھائی شیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی جی کوئی بھی رکھ سکتا ہے. ظاہر وراثت سب کو ملتی ہے لیکن کوئی بھی رکھ سکتا ہے اپنے پیارے کی طرف سے بعد میں روزہ. ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے پاس سوال ہے، پریگنینسی کے 6 منتھ ہے، کیسے رمضان گزاروں، کیسے فوکس رہوں؟ یہ تو بڑا پیارا وقت ہے، بچے کو بھی اندر ہوش ہے سمجھ ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو بزی رکھیں اور بالکل وہی کیجئے کہ اپنی ڈائٹ کو بہت نیچرل رکھیے، ہیلدی ڈائٹ لیجئے. بلکہ دل چاہ رہا ہے آج کل میں ہیلتھی ڈائٹ پہ بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دوں کیونکہ ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی اسی لیے ہمیں سر میں درد بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ. تو سسٹر آپ بہت اچھے طریقے سے سحری کیجئے، ڈاکٹر سے لے لیجئے آپ مشورہ کہ آپ کا پروٹین لیول یا آپ کا کاربوہائیڈریٹ لیول یا آئرن لیول کون سا کم ہے. تو اپنے فوڈ میں وہ چیزیں ڈالیے، نیچرل لیجئے، روزہ رکھیے 100% رکھیے. اور اس کے بعد سوچ لے دل میں کبھی دن میں گھبراہٹ ہوئی تو میں تھوڑا سا دیکھ لوں گی اور میں پھر کھول دوں گی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو نہیں کھولنا پڑے گا اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے. ہاں کسی وقت فیل ہوا کہ آپ نہیں رکھ سکیں گی تو توڑ لیجیے. اور زیادہ وقت اپنا قرآن کے ساتھ گزاریے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہم الحمدللہ رمضان سے 2-3 دن پہلے ہی دورہ قرآن شروع کرنے والے ہیں. ربیہ قلبیہ دیکھیں آپ کے سامنے فلائر ہے اس وقت. یہ ہمارا بیوٹی ٹپس فار دی ہارٹ. کون چاہتا ہے اپنے دل کو خوبصورت بنانا؟ ہم سب چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں. ہم اپنے فیس کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو بھی. تو ہم 4 days کے اس پریپ سیمسٹر میں جو آپ نوٹ کیجئے، یہ کل والا منڈے نہیں بلکہ نیکسٹ منڈے سے شروع کریں گے. یہ اصل میں آپ کی ہماری ذہنی تیاری ہوگی 2 چیزوں کی. ایک اس میں ہم کریں گے رمضان کی تیاری اور رمضان کیسے رکھنے کیا کرنا اس کا مائنڈ سیٹ. لیکن دوسری چیز جو اس میں خوبصورت ہے وہ دورہ قرآن کی تیاری. کیونکہ آپ تک خبر تو پہنچ ہی چکی ہوگی کہ اس سال ہمارا رمضان کا جو مین تھیم ہے رمضان کا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو اس کے اندر چونکہ دل کی بات ہے جو بھی آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے لیے آپ ابھی سے ذہنی طور پہ یہ 4 دن کو نوٹ کریں. یعنی بیسیکلی اگر آپ اور کچھ بھی نہ اپنے لیے ہک اپ کریں تو آپ کو سب سے پہلے آپ نے ڈیٹس نوٹ کیجئے. میں بولتی ہوں آپ ایک ڈیٹ لکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس سال رمضان کے ان پریپ سیمسٹرز یعنی جو اس وقت ویلکم لیکچرز ہو رہے ہیں جس میں آپ ہیں اور اسی طرح کے ہمارے لیکچرز اور بھی آن اینڈ آف ہوتے رہیں گے اس پورے ویک میں، کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو ملا تو ضرور سنیے. پھر اس کے بعد آپ ڈیٹ نوٹ کریں گے. سب سے پہلے 5 اپریل منڈے کا دن ہوگا، اپریل 5 ہے، 11:30 ناروے ٹائم. آج سے الحمدللہ ہمارا ٹائم چینج ہو گیا، اب رمضان میں ہمیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی.
आज जो होनी थी वो हो चुकी। आज थोड़ा सा इस लेक्चर के नाते से भी गड़बड़ हुई, इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। कुछ लोगों को लगा भी 11 नहीं 10 हैं, लेकिन वो 11 बज चुके थे। ऐसी जिंदगी गुजर जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। तो इंशाअल्लाह ताला जिस टाइम पे आज का ये लेक्चर शुरू हुआ था, इसी टाइम पे हमारा जूम का रूम खुलेगा, लेकिन उसको लेने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि उसमें लाइव चैटिंग होती है। तो हम श्योरिटी रखते हैं कि आप लोगों को कोई भी ऐसा मामला न पेश आए जिससे हमारे पढ़ने पढ़ाने में नक्स हो। हर कोर्स 100% फ्री है। आपको किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फिल करने के बाद कोई किसी किस्म की फीस या कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। आपका अपना दिल करे, अपनी खुशी से आप प्रोजेक्ट्स में जो देना चाहें वो आपका और अल्लाह का मामला है। फॉर्म सिर्फ फिल इसलिए किए जाते हैं बल्कि आप लोगों को रीडिंग मटेरियल मिल जाता है, आपको जूम का लिंक मिल जाता है, आप जैसे इस वक्त लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, इवन माइक पे उसमें आने के ऑप्शंस भी रखते हैं, तो वो आपको मिलता है। तो आपके लिए जो डेट है वो मंडे 5 है। 4 दिन का ये रबीया कल्बी के नाम पे एक मौजू होगा, हमारा लेक्चर सेट होगा 11:30 से 2। इसमें ऑफ कोर्स आप दिल के बारे में जानेंगे, रमज़ान के बारे में जानेंगे, हिदायत के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस दफ़ा का हमारा मेन थीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, दिल को सामने रखते हुए। और फिर दुआएं सीखेंगे आप बहुत सारी, बहुत कुछ है इसमें। तो ये सिर्फ 4 डेज और उसी टाइम पे ये ऑफर किया जा रहा है जिस टाइम पे दौरे कुरान होगा, ताकि आप इसमें यूज टू हो जाए। आज से आप भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। पानी की तरह इन फ्लायर्स को, इन मैसेजेस को, इन लिंक्स को अपनी दोस्तों और अपनी फैमिलीज में रखिए। और हमने इस दफ़ा ये सर्विस भी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही देते हैं कि आप अपने शहर में कंडक्ट करना चाहें तो आपको हम वेबसाइट पे एक लिंक दिखाते हैं, उसमें आपको मौका दिया जाता है। लेकिन यह है कि आप इसमें जो जिस दर्जे पे इंटरेस्टेड है, इस वक्त चूंकि ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन पे ही आप सुन रहे हैं, तो आप इसको अपनी फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, नियत कीजिए वांजिर अशीरतकल अकरबीन पे अमल करना है। और आज इस दफ़ा मैंने अपनी पूरा फैमिली ट्री बनाना है। अपने क्लोज पेरेंट, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फिर सिबलिंग्स के बाद उनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर मामू, फिर मामी, उनके बच्चे। आप बैठकर लिस्ट बनाइए और अब से लेकर रमज़ान में जो हमारे तकरीबन 14 डेज हैं अभी तकरीबन, तो उसमें आप इन सब को दावत दीजिए। आपकी मोहब्बत में ये आएंगे। आप ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक टेम्परेरी ग्रुप बना सकते हैं, अपने अपनी फैमिलीज का ग्रुप। हम लोग आपको जो लिंक देंगे, आप सेम वही लिंक उनको आगे दीजिए और आप उनकी रोल कॉल मार्क करती रहिए। ये सब कुछ वेबसाइट पे है, आपको एंड पे दिखाते हैं। अगली चीज जो हमारी इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगी वो देखिए, जब आप मंडे 5 से लेकर 8 तक 4 डेज में ये प्रोग्राम कर चुके होंगे, तो फिर अगला ही दिन जो 9 अप्रैल है, फ्राइडे का दिन, वो हमारा वेलकम रमदान है ऑनलाइन के एतबार से। यानी हर साल की तरह एक वेलकम रमदान प्रोग्राम जो हम करते हैं वो फ्राइडे 9 अप्रैल को होगा। सेम टाइमिंग है, टाइमिंग किसी भी दिन चेंज नहीं होंगे, ताकि आपको बार बार बहुत कुछ याद ना हो। ये देखिए आपका फ्लायर है आपके सामने, कैसा लग रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पे मेरा दिल है। इस साल हम दौरे कुरान में दिल की बातें करेंगे। अनवाल क़ुलूब फिल कुरानिल करीम ऐन क़ल्बुक, टाइप्स ऑफ द हार्ट, द टाइप ऑफ हार्ट्स इन द लाइट ऑफ कुरान पाक, वेयर इज योर हार्ट। हम अपने दिल को पहचानेंगे। ऑलमोस्ट 36 प्लस टाइप्स। मैं इससे ज्यादा भी इसलिए नहीं कह रही कि मैं इतनी भी करवा दूं आपको तो बड़ी होंगी। हम इंशाल्लाह इस साल इसको करेंगे अपने दौरे कुरान में, ठीक है। तो ये सफर फिर हमारा दौरे कुरान का पहला पारा सैटरडे 10 अप्रैल से शुरू होगा, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी छुट्टी। ये जाएगा हमारा आगे तक, पूरे 30 दिन का प्रोग्राम है, सेम टाइमिंग जिस पे अभी हम कर रहे हैं। इसके लिए अब आप जितनी खैर समेटना चाहें अपने लिए समेट लीजिए। तो इंशाल्लाह इस दौरे कुरान के बाद आपको ये तो यकीन हो जाएगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। और हिदायत में स्लीवलेस से लेकर, यानी आपको पूरी श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि इस दौरे कुरान में आप अपनी उन फ्रेंड्स, उन बच्चियों, इवन नॉन मुस्लिम्स को भी बुला सकते हैं, क्योंकि दिल सबका एक ही जैसा है। एक लरसता कांपता दिल जो हमारा हिदायत की तरफ आते हुए डर रहा होता है ना, कई लोग कहते हैं नहीं कुरान नहीं सुनना, डर लगता है। आप सबको बुलाइए, मैं आपको कहती हूँ, मैं यकीन दिलाती हूँ,
آپ اپنی ان دوستوں اپنے پیاروں ان کو بلائیے جو ڈرتے ہیں قرآن سننے سے، کیونکہ ہم نے پہلے سٹیپ سے بات شروع کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ آپ فلائر شیئر کر سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا فلائر ہے، جدھر مرضی آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں. پھر اس کے لیے آگے آپ دیکھیے تو ویب پیج ہے ایک nurulquran.com/Ramadan. آپ اس کو کھول لیجئے، اس پہ آپ کو باقی فردر انفارمیشن مل جائے گی. آپ وہاں جا کر ایک بڑا سمپل سا 2-3 جملوں کا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے دوسرے پروگرامز ہیں، یہ انگلش پروگرامز ہیں تحدیث نعمت کے لیے. ایک تو آج ہی ہے، آپ لوگ سنڈے آج ہی کے دن میں یو ایس اے ٹائمنگ لکھے ہوئے ہیں، اس کو مس انڈرسٹوڈ نہ کریں. تو آپ خوشی میں شامل ہوں. اللہ نے ہمیں اٹلانٹا میں اپنا آن سائٹ کیمپس دیا 2 سال پہلے، جو رینٹڈ آؤٹ تھا، اور اب ماشاءاللہ ہمارا انسٹیٹیوٹ اس میں موو ہوا ہے. آج اس کی اوپننگ سیریمنی ہے. تو بہت ساری دعاؤں اور بہت سارے تحفظات کے ساتھ، پوری سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہم لوگ وہاں لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جو بھی آنا چاہیں وہ وہاں والے ضرور آئیں. لیکن آن لائن پہ جو ہمیں شامل ہو. تو اس میں 3 بردرز کے لیکچرز ہیں. عبداللہ جابر ہے، امام رشد ہے، یہ ہمارے امریکہ کے بردرز ہیں. تو وہ انشاءاللہ یعنی ایک فیملی بیسڈ یہ پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ دلوا دے. پھر اسی طرح نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ انگلش کی کلاسز بھی ہوتی ہیں. تو منڈے سے ہی اللہ کی توفیق سے 29 منڈے سے ہمارا اس سال کا جو آفیشیل انگلش کا دورہ قرآن ہوتا ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ والا آپ 5 days a week لیں گے، یعنی اس میں ویکینڈز آف ہوں گے. یہ آپ کی ان بچیوں اور بچوں کے لیے، ایون آپ کے وہ جو بھی آپ کے گھروں سے سننا چاہے کہ جن کے ویکینڈز بزی ہیں اور وہ اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو اس میں بھی انشاءاللہ دورہ قرآن کے ساتھ ڈفرینٹ تھنگز ہوں گی. اور یہ ہمارے آن سائٹ اٹلانٹا کیمپس میں جا کر سننے کی بھی سہولت موجود ہے، جو بھی گورنمنٹ کے لاز اور اس کے مطابق ہوگا. نیکسٹ پہ چلیے. اور ساتھ ہی کہی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے یہ ساری نعمتیں پوری ہوتی ہیں. تو آپ اس کے بعد انشاءاللہ ویب سائٹ پہ جا کر آپ رجسٹریشن فارم بھی فل کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ فارمز ہیں جو آپ کو ویب سائٹ کے کچھ کلپس ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. والنٹیئر فارم ہے، آپ کسی بھی جگہ کوئی پورے کسی پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہیں، ویب سائٹ پہ یہ فارم موجود ہے. میں چاہوں گی کہ اس کے بعد آپ کو لائیو پیج کھول کر دکھایا جائے ویب سائٹ سے، اور ساتھ ہی اسکرول ڈاؤن کر کے دکھائے جائیں گے. کچھ دعا کارڈز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو ہمارے تھوڑی سی سکسیس دکھتی ہے. اگر آپ اس امیج کو دیکھیں نا کہ what people see success ایک ویری اسمال چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اصل اندر اس کے نیچے سب چھپا ہوتا ہے. ریئلی دیٹ از جس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری محنت، بہت سے رسک کو، اور راتوں کا جاگنا اور کوششیں کرنا، پلاننگز کرنا اور ایکشن پلان بنانا، یہ سب کچھ کرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے گزارتے ہیں. نیکسٹ پہ چلیے. یہی اسکرین اگر آپ دکھائیے نا فیس بک پہ اس وقت تو ایزی ہو جائے گا آپ کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین فائدہ لے. اگر ایڈمنس دکھا سکیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بعد میں. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور سوال ہے تو بتا دیجیے، نہیں تو پھر ہم یہاں اجازت لیتے ہیں. جی استاذہ جی، 1-2 کویسچن ہے ہمارے پاس. کویسچن تو کافی ہیں لیکن تھوڑے سے جو میں نے سلیکٹ کیے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جماع کا جو کفارہ ہے وہ میاں یا بیوی کس پہ ہوگا؟ جی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے پہل کی، اور یہی میں اس لیے رک گئی تھی وہاں یہ بات کہتے کہتے. اس میں بہت ڈیپتھ ہے. کون فورس کرتا ہے، کس کی وجہ بنی، کون مجبور تھا. تو یہ پورا جب بھی اگر خدا نخواستہ یہ ایشو بنے تو اس کو پورا دکھا کر کسی بھی جو بھی صاحب علم ہے ان سے پھر پوچھا جائے گا. ایک جو کویسچن بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا ٹوتھ پیسٹ اور برش کا، کیا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں پکڑو نہیں ہوتا. آپ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو نگلیں گے نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ مسواک سے بھی ریفریشمنٹ آتی ہے نا. تو اگر آپ کوشش کیجئے، بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایسی مسواک لیجئے کہ جس میں ٹیسٹ نہ ہو، یہ سوری ٹوتھ پیسٹ، اور برش میں جو پہلے سے لگی ہوتی ہے وہی لگیں، اسپیشل نہ لگائیے. یعنی اگر 19-20 کا برش کے ساتھ آپ کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے لیکن اس کو آپ نگلیں گے نہیں، اس کو پھینک دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. استاذہ جی ایک کسی کا کویسچن ہے کہ میری بیٹی نے پیریڈ سمجھ کے روزہ توڑ دیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بلیڈنگ جو ہے وہ کسی دانے کی میں سے تھی،
تو کیا آپ روزے کا کفارہ دینا ہوگا یا قضا کرنی ہوگی؟ جی بس اس کو دوبارہ رکھ لیجئے، بھول چوک میں تو ہر چیز معاف ہے، تو اس میں بس جب بعد میں رمضان کے گزرنے کے ایک روزہ رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیر. اور ساتھ ہی باقی اعتکاف کے کویسچن ہے وہ پھر آپ نے کہا انشاءاللہ ہم جی اعتکاف وہ کریں گے. اعتکاف میں، ابھی اس میں اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ، وہ بھول جائیں گے تب تک آپ لوگ. جزاک اللہ خیر اور کثیر. جو لوگ فیس بک سے سن رہے ہیں، اسی طرح ہمارا نور القرآن ٹی وی کے نام پر یوٹیوب پہ چینل ہے، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بس خیر میں حصے ڈالیے، حصہ بنیے، اور ہم سب دیے سے دیے جلاتے رہے تاکہ ہماری قبروں تک یہ ٹھنڈک جائے. اور جزاکم اللہ خیر آپ سب کا جوائن کرنے کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس لیکچر کو جہاں بھی اپنے اپنے فیس بک کے ساتھی ہیں ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو اوپن ہے، کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.